ایک طرف حال یہ ہے، ایک طرف، اور دوسری جانب کیا حال ہے؟ ایک مانگنے والا فقیر مدینے آیا تو صحابہ اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے تھے، حضرت علی بھی نماز میں تھے، نماز میں ہی رب کے بندوں کا خیال آ گیا۔ حضور کی حدیث میں نے سنائی تھی نا، نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، پر بوڑھے کا خیال آتا ہے تو نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، بیمار کا خیال آتا ہے تو چھوٹی۔ حضرت علی کہتے ہیں مسجد میں آ کے پکارا تو میں نے سلام بھی پھیرنے کا انتظار نہیں کیا، میرے پاس چاندی کی انگوٹھی تھی، میں نے فوراً اتاری اور نماز کے دوران ہی میں نے اس کی جانب پھینک دی۔ فرماتے ہیں اس سائل نے جا کے حضور کو بتایا، حضور آج میں مسجد میں گیا ہوں، سب نماز پڑھ رہے تھے، کچھ ملا نہیں۔ حضور نے فرمایا وہاں علی نہیں تھے؟ حضور تھے۔ فرمایا پھر کچھ ملا؟ کہا حضور اس نے تو نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی ہے، نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی۔ مالا والے سخی نہیں ہوں، کون پیسے والے سخی؟ میں نہیں دیا کہا، میاں صاحب کہہ رہے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوں، سخیاں مال نہیں ہوں، ایتھے اوتھے دعا جہانی سخی کا گال نہیں ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا جس کی جیب میں پیسے ہیں وہ سخی نہیں ہوتا، جس کا دل بڑا ہے وہ سخی ہوتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا گھر میں 3 دن کھانا نہیں پکتا، پر جو آتا ہے وہ جھولی بھر کے لے کے جاتا ہے، وہ جھولی بھر کے۔ بھائی زندگی اس کی ہے جس کی دین کے کام لگ گئی، ورنہ لوگ وقت ضائع کر کے چلے جاتے ہیں۔ پیسہ کمانا، دولت کمانا، رزق حلال کمانا عبادت ہے، اور اس کو دین ایمان بنا لینا حسن نہیں زندگی کا۔ لوگ اپنا آپ ضائع کر دیتے ہیں، اپنا آپ ضائع نہ کرو۔ شیر خدا کا محل کوئی نہیں تھا، پر لگتا ہے ساری کائنات شیر خدا کی جاگیر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک بیلنس نہیں تھا، لیکن آج اگر اللہ کسی کو نور بصیرت دے تو وہ اٹھ کے دیکھے کائنات میں جتنا کچھ بھی ہے، آج پورے عالم دنیا میں، عالم اسلام میں حضرت علی کا ہی ذکر ہو رہا ہے، پوری دنیا حضرت علی کا۔ پھر اللہ نے فہم دیا، بصیرت دی، حضرت علی کو اللہ نے علم دیا۔ بہت بڑے عالم تھے حضرت علی، بہت بڑے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ہمارے درمیان علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے، جہاں کوئی مسئلہ بنتا شیر خدا اس مسئلے کو حل کرتے، بلکہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے انسانی شکل میں، حضرت علی کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے علی سنا ہے آپ شہر علم کے دروازے ہیں؟ حضرت علی کہنے لگے میں نے نہیں کہا، یہ تو میرے رسول نے کرم فرمایا ہے۔ کہنے لگے چلو بتاؤ جبریل اس وقت کہاں ہے؟ حضرت علی نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، فرمانے لگے نہ تو اس وقت 7 آسمانوں پہ ہے، نہ 7 زمینوں پہ ہے، نہ مشرق مغرب شمال اور جنوب میں ہے۔ فرمانے لگے یا تو جبریل ہے یا میں جبریل، ایک ہے دونوں میں سے۔ تو حضرت جبریل کہنے لگے علی سچ کا ہے مصطفیٰ نے، تو واقعی علم کا دروازہ ہے، تو علی ہے، جبریل تو میں ہی ہوں، میں ہی ہوں جبریل۔ یہ ان کے علم کی وسعت، یہ علی کا پیار علامت ایمان ہے۔ 2-3 قسم کے گروپ بن گئے، ایک تو گروپ وہ ہے جو کہتا ہے حضرت علی اور بس، بعض کو تو کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرو، اس سے بھی آگے نہ جاؤ۔ وہ لفظ مولا جو خود نبی پاک نے بخاری میں مسلم میں موجود ہے، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی بھی۔ حضور نے جو لفظ بیان کیا اس لفظ سے بھی بعض لوگ ڈرتے کہتے ہیں نہیں یہ لفظ نہیں بولنا، یہ نہیں کہنا ہم نے، مسئلہ بن جائے گا۔ کچھ سرے سے اس قدر زیادہ معاذ اللہ تعالیٰ اپنی طبیعتوں کو بوجھ سمجھنے لگے کہ انہوں نے کہا حضرت علی، اور پھر اس سے زیادہ کسی اور بات کو بیان کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ایک دوسرا طبقہ بن گیا جنہوں نے ہاتھ کے اندر دوری ڈنڈا لے لیا، وہ چرس بناتے بھنگ لیتے، وہ دھندا کرتے ہیں، بڑے بڑے انہوں نے گلے کے اندر سنگل ڈال لیے، زنجیریں پہن لیے، اور کوئی شے آتی نہیں، سارا دن علی علی کرتے رہتے سارا دن۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، سنیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ دریا بہ رہا ہو، دریا، اس دریا میں اگر ایک قطرہ شراب کا گر جائے پھر وہ دریا خشک ہو جائے، پھر اس دریا کی سطح پر یعنی نیچے گھاس اگائے، اور اگر میرا گھوڑا وہ گھاس کھا لے تو میں اس گھوڑے کی سواری کرنا پسند نہیں کرتا۔ اتنی نفرت نشے سے، شراب سے مولا علی شیر خدا کا۔ اور ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے حوالے کر دیے معاذ اللہ جو بیچارے 6 مہینے غسل نہیں کرتے، جن کو وضو کا پتہ نہیں۔ میں کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے سزا ہونی چاہیے۔ میں اس ہزاروں کے اجتماع میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں پر پابندی ہونی چاہیے۔ حضرت علی کا نام تو مقدس نام ہے، مولا علی کی شخصیت تو مقدس شخصیت ہے۔ جس آدمی کے منہ کے اندر سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے، گند جس شخص نے اپنی زبان پہ بھرا ہوا ہے، وہ علی علی پکار رہا ہے، پابندی ہونی چاہیے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بڑا پاکیزہ ہے۔ میرے دادا شیخ حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے تھے، تو مفتی اعظم کہلاتے تھے، لوگ بڑے بڑے ان سے فتوے لینے جاتے تھے۔ ان کا ایک مرید کسی شخص سے کہنے لگا میرے پیر صاحب اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں،
وہ کہنے لگا یار تم لوگوں کا طریقہ یہ ہے جس کو بڑھاتے ہو بہت ہی بڑھا دیتے ہو. کہا نہیں وہ مفتی اعظم ہے. کہنے لگا چلو ایسی بات ہے تو میں بھی ایک دو مسئلہ پوچھ لیتا ہوں. وہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آ گئے دونوں. وہ تنقید کرنے والا آیا اور آگے کہنے لگا جی آپ مفتی اعظم ہے تو آپ کا یہ مرید مجھے لایا سوال پوچھنا تھا. کہا پوچھو. کہنے لگے نبی پاک کی چاروں بیٹیوں کا نام بتائیں. حضور مفتی اعظم ہند بیٹھک میں بیٹھے تھے, ڈرائنگ روم میں وہاں سے اٹھے اور جو کمرہ جاتا تھا نا اندر اس طرف چلے گئے. وہ کہنے لگا یہ تمہارا پیر تم کہتے تھے مفتی اعظم ایسے 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے, کتاب دیکھنے چلا گیا ہے, وہ کتاب سے دیکھ کے بتائے گا. آپ کے مرید کہتے ہیں میں بھی خاموش ہو گیا کہ سوال تو اتنا مشکل نہیں تھا. حضرت اٹھ کے کو چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد آئے تو ان کی داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. فرمانے لگے وضو کرنے گیا تھا, میں نے مصطفیٰ کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو کے زبان سے ادا ہی نہیں کیے. میں وضو کرنے گیا تھا اس لیے کہ یہ شہزادیاں بڑی پاک ہیں, یہ لوگ بڑے یہ پاک لوگ ہیں, ان کے نام پلیت زبانوں سے لیے جا سکتے, ناپاک زبانوں سے یہ نام نہیں لیے جا سکتے. یہاں حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جن کی شخصیت کا یہ اثر ہے, بڑا ظالم ہے وہ پیر, بڑا ظالم ہے جس نے بالکل بد عمل اور برے قسم کے قبال بٹھائے ہوئے ہیں جو نہ منہ دھوتے ہیں نہ ان کو پتہ ہے شریعت اسلامیہ کا. ان کے منہ سے تو حضرت علی کی تعریف سنے گا, ان کے منہ سے تو مولا علی کی بات سنے گا. جنہیں وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا, شیر خدا کی بات وہ کرے گا جس کے منہ میں مسواک کی خوشبو بھی ہو اور جس کے سینے میں رسول اللہ کا پیار بھی ہو. ایسے یار آدمی کو اجازت دے دی جائے گی اس قدر زیادہ زیادتی ان مقدس ہستیوں کے ساتھ. حضرت علی شیر خدا, دنیا کیا جانے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم وہ شخصیت ہے. او بھائی کچھ لوگ جوانی گزار کے در رسول پہ آئے, کچھ بہاریں دیکھ کے آئے, کچھ بہاریں یہاں دیکھی, کچھ چڑھتی جوانی میں آئے. علی گل مرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں میں نے کوئی جوانی نہیں دیکھی. میں 10 سال کا تھا جب نبی پاک کے قدموں سے لگ گیا تھا. 10 سال کا مینوں عشق لگا سی, کھیڈاں کھیڈ دی نوں تے کھیڈاں بھول گئیاں. میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں, پھر اودی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ان تے رول گئیاں. حضرت علی شیر خدا واقعہ کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ کہ رسول پاک نے ان کے گھر میں پرورش پائی. حضور علیہ السلام اب جب تھوڑا سا معاملات بہتر ہوئے, سرکار کا نکاح ہو گیا, حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لے گئے. قحط آ گیا مکہ مکرمہ میں, غربت آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے پاس گئے, کہنے لگے غربت ہے, پریشانی کا عالم ہے, حالات دیگرگوں ہیں اور جناب ابو طالب پر بوجھ بڑھا ہے, چلو چل کے ان کا بوجھ بٹائیں. چلو ٹھیک ہے, چلو ان کا ایک بیٹا لے آتے ہیں, ان کے بچے زیادہ ہیں, ہم خدمت کریں گے اپنے چچا زاد بھائیوں کی, اپنے گھر میں رکھیں گے, بوجھ بٹ جائے گا. حضرت عباس کہتے ہیں رسول پاک مجھے ساتھ لے کے گئے. ہم نے جا کے جناب ابو طالب سے بات کی تو خوشی خوشی کہنے لگے لے جاؤ جس کو دل کرے لے جاؤ. تو حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا جس کا آپ کو دل کرے آپ لے جائیں, دوسرا میں لے جاتا ہوں. تو حضور نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے, میں کس کو لے کے جاؤں گا؟ تو حضرت عباس کہنے لگے ساری دنیا کو پتا ہے آپ علی کو لے کے جائیں گے, یہ زمانہ جانتا ہے, بچپن کا پیار ہے, کن فیکون تے کل دی گل ہے, اساں پہلا پریت لڑائی. فرمایا ہمیں پتہ ہے آپ کس کو لے کے جائیں گے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں لفظ بڑے پیارے ہیں, اللہ کرے آپ کو لطف آئے اس بات کا, لفظ بڑے پیارے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں میرا قد چھوٹا تھا اور میں بچہ تھا, ابھی 7-8 سال عمر تھی. اللہ کے رسول میرے صحن کے اندر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فرمایا علی آجا یار سینے سے لگ جا. تو حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا, میں نے جا کے سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگایا. حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرا مقام ہے, 8 سال کی عمر میں سینہ لگایا تھا اور جب رسول اللہ کو قبر میں اتارا پھر بھی میرا ہی سینہ مصطفیٰ کے سینے سے لگا ہوا, میرا ہی سینہ لگا ہوا تھا حضور کے سینے. میاں صاحب نے کہا تھا پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کھڑے, اسی بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. فرماتے ہیں میرا ہی سینہ لگا, حضور گھر لے آئے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور نے اعلان نبوت کیا تو میں ابھی چھوٹا بچہ تھا, 9-10 سال عمر تھی. ایک دن میں نے حضور کو دیکھا, یہاں تو حضرت علی کا نام لینے والوں نے پکی پڑھ لی ہے نا, پکی پڑی ہوئی ہے, سارے ہی اللہ خیر کرے مجذوب ہو گئے. روٹی زمین پہ کھاتے ہیں, نمازیں عرش پہ پڑھتے ہیں, وہ باقی سارے کام دنیا داری کے کرتے ہیں, نماز کی دفعہ مجذوب ہو جاتے ہیں. باقی ہر چیز کی ہوش ہے, صرف انہیں نماز روزے کی ہوش نہیں. مولا علی شیر خدا متاثر کس چیز سے ہوئے؟ آپ کہتے ہیں میں اسلام کی کس چیز سے متاثر ہوا؟ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا, میں بچہ تھا. ایک دن میں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اور نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھا. نماز کب فرض ہوئی؟ تو یہ وہ حضور کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ ہم تو فرض ہونے کے بعد نہیں پڑھ رہے, اور رسول پاک فرض ہونے سے پہلے نماز ادا فرما رہے ہیں.
فرض ہونے سے پہلے نا. اور حضرت علی کا میں نے قول سنایا تھا, مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے دعا کی ہے, خدا بندہ مجھے جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا, جہاں نماز نہ ہو میرا تو وہاں دل ہی نہیں لگتا. حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی, اللہ اکبر کہا, پھر گردن جھکائی, دیر تک کھڑے رہے, پھر رکوع کیا, پھر سر سجدے میں رکھا تو دیر ہو گئی. کہتے میں بچہ تھا, غور سے دیکھتا رہا, غور سے دیکھتا رہا. جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ, اے میرے معزز بھائی یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو حضور نے فرمایا میں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں, اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں. تو حضرت علی کہنے لگے مجھے بڑی پسند آئی ہے, میں نے بھی پڑھنی ہے. مجھے کیا پسند آئی ہے؟ چلو سارے بولو پلا, کیا پسند آئی, کیا پسند آئی ہے جی؟ دعا کرے سارے مسلمانوں کو نماز پسند آ جائے, آمین تو کہنا, سب کو نماز پسند آ جائے. اللہ کرے اوپر جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں سب کو نماز پسند آ جائے, اور اپنے بچوں کو بھی وہ نماز کا عادی بنا دے. نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کہنے لگے کہ حضور مجھے پسند آئی ہے, میں نے بھی پڑھنی ہے. کیا؟ نماز. حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ, تو بھی نماز پڑھنی شروع کر دے. اور پھر چپکے سے حضور نے کان میں کہا, فرمایا اپنے ابا جی سے مشورہ کر لے کلمہ پڑھتے وقت, مشورہ کر لے. جناب علی کہتے ہیں میں گیا جناب ابو طالب کے پاس, میں نے کہا میں نے کلمہ پڑھنا ہے. تو کہتے ہیں جناب ابو طالب کہنے لگے بیٹا تیرے حق میں سب سے بہتر وہی ہے جو محمد عربی فرمائیں گے, وہ تیرے حق میں سب سے بہتر ہے, اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں, جو کہ کرتا جا. حضرت علی کہتے ہیں 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا. اللہ پاک نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین, محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں, قریبیوں کو ڈرائیں, قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں. قریبی ذرا مشکل سے مانتے ہیں, نیڑے رہنے والوں کو قدر ذرا تھوڑی ہوتی ہے, یہ ذرا مشکل سے مانتے. حضرت علی کہتے ہیں میری نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی, فرمایا علی جا ساری برادری کو بلا کے لا. آپ فرماتے ہیں 10-11 سال کا مبلغ گلیوں میں پھرنے لگا, 10-11 سال کا مبلغ. یہ دیکھیں کہاں دوستی کا آغاز ہوتا ہے. کہتے ہیں میں پہلے دن نکلا اپنے رسول کے کہنے پر, میں 10-11 سال کی عمر میں دین کے لیے نکلا, اور پھر وہ 10 سال میں نکلے تو بدر سے لے کر احد تک, حنین سے لے کر خیبر تک, اور مدینے سے لے کر کوفے کی جامع مسجد کی شہادت تک جناب علی دین کے لیے نکلے ہی رہے. فرماتے ہیں 10-11 سال کی عمر میں نکلا. میں نے ابو سفیان کو کہا, ابو لہب کو دعوت دی, میں نے ابو جہل کو بلایا, عتبہ کو, عتیبہ کو, ولید کو, میں نے عباس کو, حمزہ کو, کہتے میں تمام کو, قریش کو دعوت دی حضور کے گھر میں. نبی پاک نے کھانا کھلایا, اور کھانا کھلا کے نا حضور نے نظر ڈالی, فرمایا میری برادری والوں, میرے چچاؤ, میرے عزیزوں, اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے, میری مدد کرو, میرے ساتھ چلو, میرے ساتھ تعاون کرو, آؤ نکلو چلے, اٹھو میرے ساتھ. کہتے کھانا کھاتے وقت تو گفتگو سارے کر رہے تھے, اس وقت تو پرجوش تھے, چوری کھانے وقت تو سارے تیار تھے. جب کہا خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے, خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے. جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے, میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے. کہا چلو میرے ساتھ, اٹھو. حضرت علی کہتے ہیں حضور کے کچہرہ دیکھتے ایک کو پکارتے, تو چل تو چل, پر کوئی آواز نہ دیتا. کہتے جب میں نے حضور کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی, مولا علی عمر 10 سال 9 سال, کہتے میں نے ہلکی سی پریشانی دیکھی تو میں کھجور کھا رہا تھا, میری نظر پڑی تو میں نے کھجور بھی پوری نہ کی. میں پیچھے بیٹھا تھا, بچہ جو تھا پیچھے بیٹھا تھا, پیچھے. کہتے مجھ سے رہا نہ گیا, میں اٹھا, قد پہلے چھوٹا تھا, عمر تھوڑی تھی, میں نے ایڑیاں اٹھا لی, پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا, اور یوں دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا, میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چلتے تو نہ چلے, انا حافظو کا یا رسول اللہ, انا ناصرو کا یا رسول اللہ. حضور آپ میدان میں نکلے, جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی آپ کی حفاظت کرے گا. حضور آپ میدان میں نکلے, دین کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی اکیلا آپ کی مدد کرے گا, آپ نکلیے. حضرت علی فرماتے ہیں 10 سال کی عمر میں میں اپنے رسول کے ساتھ نکلا. آج بڑی بڑی کوٹھیاں پیروں کی, علماء کی, اور جو زیادہ علی علی پکارتے ہیں وہ ذکر کرنے کے زیادہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں, وہ بیچتے پھرتے ہیں ذکر اہل بیت, بکتا پھرتا ہے, اور اس کا زیادہ ظلم کرتے ہیں کہ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کرام علیہم رضوان پہ تان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ معاذ اللہ تان کرتے ہیں. سنو مرحب مقابلے میں آیا, مرحب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 1000 کے مقابلے مولانا ظفر الدین بہاری, انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے. کہتے ہیں حضور معراج پہ گئے تو وہاں سے ایک جبہ لائے, ایک کمرے میں داخل ہوئے, جنت کے کمرے میں صندوق کھولا سرکار نے, ایک جبہ نکلا, تو کہا اللہ میں لے جاؤں. تو رب کریم نے فرمایا بھی مجھے پتا ہے تو لے کے جائے گا, پر پہننے کا نہیں, کسی نہ کسی غلام کو دے دے گا.
کہا مولا وہ تو پھر تیرا فضل ہے. تو رب کریم نے فرمایا محبوب اسے دینا جو میرے راز تک پہنچ جائے, اس کو دینا جو میرے راز تک پہنچے. حضور جبہ لے کے آئے. علامہ بہاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا, فرمایا جبہ بڑی برکت والا ہے, اسے پہن کر بڑی برکت ملے گی, اگر میں تجھے دے دوں, یہ جبہ اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر کہنے لگے حضور ساری دنیا میں سچ پھیلا دوں گا. حضور نے فرمایا نہیں, تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچا. حضرت عمر کو بلایا, کہا فاروق اعظم اگر آپ کو دے دوں تو کہا حضور عدل سے بھر دوں گا ساری کائنات. فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر راز الہی تک نہیں پہنچا. عثمان اگر تمہیں دوں تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا تو میں حیا کی چھاؤں کر دوں گا, ہر جوان ہر بچی کے لیے حیا کے فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے. حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تو مراد تک نہیں پہنچا. میرے رسول نے مولا علی کو بلایا, پاس بٹھایا, فرمایا علی اگر یہ جبہ تجھے دوں تو کیا کرے گا؟ حضرت علی نے آنکھ کھول کے حضور کا چہرہ دیکھا, عرض کرنے لگے محبوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا, میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا مخلوق کے عیبوں پر, میں چھپاؤں گا اس جبے کی برکت سے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے, فرمایا تو رب کے راز تک پہنچا ہے, جبہ تیرا ہی بنتا ہے, تو پہنچا ہے اللہ کے راز تک. میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے, کہ حضور علی نے سختی کی ہم پر, شیر خدا نے سختی کی ہے بعض جنگ کے موقع پر, کہیں سپاہ سالار بنے ہوں گے یا جو معاملہ تھا سختی کی ہے. کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں لفظ کہے تو نبی پاک ناراض ہو گئے. فرمایا تمہیں پتا ہے علی کون ہے؟ حضور کون ہے؟ فرمایا علی منی وانا من العلی, علی مجھ سے ہے میں علی میں سے ہوں, علی مجھ سے ہے اور میں علی میں سے ہوں, تمہیں اس کا پتا ہے؟ میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیار. اب یہاں علی علی کہنے والے ایک تو وہ طبقہ ہے ملنگوں کا جن کا میں نے رونا شروع میں رویا ہے اور ہم روتے ہی رہتے ہیں, اللہ کرے ان لوگوں کا صفایا ہی ہو جائے, آمین تو کہہ دیں. اور ایک وہ طبقہ ہے اللہ خیر کرے جو حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو باقی تین کو پوچھتے ہی نہیں. حضرت علی بیٹھے تھے, حضرت ابوبکر صدیق آ گئے تو دیکھ کے مسکرانے لگے. تو مولا علی شیر خدا کہنے لگے ابوبکر ہنستے کیوں ہو؟ کہا حضور نے فرمایا تھا قیامت کے دن علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا. کہنے لگے لگتا ہے حضور نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی. تو ابوبکر کہنے لگے پوری بات کیا ہے؟ فرمانے لگے مجھے نبی پاک نے کہا تھا علی جنت کی ٹکٹ اس کو دینا جو ابوبکر سے محبت کرے, اس کو ٹکٹ دینی ہے جو ابوبکر صدیق سے محبت کرے, اس کو ٹکٹ دینا جنت کی. ان لوگوں کا پیار, ان کی وفا. اور پھر عجیب لوگ چکر ہیں, لوگ کہتے ہیں حضرت علی کے حق پہ قبضہ ہو گیا, علی کو اتنا کمزور نہ سمجھو, شیر خدا کو اتنا, اگر حسین ابن علی نہیں قبضہ کرنے دیتے یزید جیسے ظالم کو تو علی المرتضیٰ شیر خدا کے سامنے کو ٹک سکتا ہے؟ حضرت علی شیر خدا مشیر رہے جناب صدیق اکبر کے, وفادار رہے حضرت فاروق اعظم کے, اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محافظ رہے حضرت عثمان غنی کے, وہ رسول اللہ صلی اللہ. اور سنو ایک عجیب بات لکھی ہے بزرگوں نے, کہتے ہیں بدر یا احد میں ایک جنگ میں ایسا بھی ہوا کہ کپڑا نہیں ملتا تھا جھنڈا بنانے کے لیے, تو حضرت عائشہ کی پرانی چادر تھی اس کا جھنڈا بنایا گیا, تو جھنڈا سب سے پہلے مولا علی شیر خدا نے اٹھایا. حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ پیار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں تو لوگ نہ جانے کون سی خدمت کر رہے ہیں. اگر حضور کے قریب رہنے والے پاس بیٹھنے والوں میں آپس میں اتفاق نہیں تھا تو آج مسلمانوں میں کیسے پیدا ہوگا؟ تم نے تو دین کا سارا رنگ ہی گدلا کر کے رکھ دیا, تم نے تو وہاں بغض پیدا کر دیا جہاں سے لوگوں کو اتفاق کا درس ملنا تھا, وفا کا سبق جہاں سے لوگوں نے پڑھنا تھا, نے وہی حالات خراب کر دیے. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے تھے, یاروں کے بیچ بات ہو رہی تھی. اب حضرت علی کی تعلیم سن لیں, حضرت علی کی تعلیمات کیا ہیں. بیٹھے تھے, گفتگو چھڑ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہر آدمی نے کہا مجھے فلاں چیز پسند ہے, فلاں چیز پسند ہے, فلاں چیز. تو پوچھا علی آپ کو کیا پسند ہے؟ تو حضرت علی کہنے لگے تین چیزیں پسند ہیں. کہا کون کون سی؟ فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ روزہ گرمی کا ہو. حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ چل جائے رمضان میں برکت کیا ہے تو تم کو سارا سال ہی روزے ہونے چاہیے. یہ اتنی فضیلت کی بات ہے. حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں مجھے گرمیوں کا روزہ پسند ہے. اور پھر حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے پسند یہ ہے کہ میں اکیلا کھانا نہ کھاؤں, جب بھی کھاؤں میرے ساتھ کوئی مہمان بیٹھا ہو, یہ میری پسند ہے. حضرت علی کہتے ہیں میری تیسری پسند یہ ہے کہ میرے مقابلے میں جو دشمن آئے وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے, وہ کمزور نہیں, وہ تگڑا طاقتور دشمن آئے. فرماتے ہیں مجھے مزہ تو آئے نا رب کے راستے میں جہاد کرنے. تگڑا دشمن, آج مسلمانوں کا بڑا دشمن پیدا ہوا ہے اور سربراہ ہے اسلام کے سارے دشمنوں کا, لیکن مسلمان اس سے ڈرتے ہیں, اس سے تعلق بنانا چاہتے ہیں, اس کے قریب جانا چاہتے ہیں. حضرت علی نے پیغام دیا مزہ تب آتا ہے جب دشمن دلیر ہو, مزہ تب آتا ہے جب دشمن تگڑا ہو, لطف تب آتا ہے جب تمہارا مقابلہ سخت آدمی کے ساتھ ہو. زندگی یہ جیتی جاگتی ہے, باہر دیکھے لوگوں کو,
खुदा रा अपना मुसल्ले से रिश्ता मजबूत करे। ताकतवर मोमिन वो होता है जिसका मुसल्ले से रिश्ता मजबूत होता है, जिसे दुआ मांगनी आती है, जिसे रब को मनाना आता है, जिसे सजदे में जाना आता है। आप देखें ना, नबी पाक की सीरत को पढ़ें। सूरज ग्रहण हो गया तो हुजूर ने मुसल्ला बिछा लिया, बारिश नहीं होती तो मुसल्ला बिछा लिया, बारिशें ज्यादा होती हैं तो मुसल्ला बिछा ली, हर मौके पर नमाज। यहां तक के बदर की रात जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, हुजूर ने सफे सीधी कराई, लोगों की ड्यूटियां लगाई, काफिर सारी रात गोश्त भून भून के खाते रहे और अल्लाह के लाडले नबी सारी रात सजदे में रहे। या अल्लाह मैं 313 लेके आ गया हूं, अगर ये हलाक हो गए कौन तेरी इबादत करेगा कयामत। सारी रात नमाज पढ़ी नबी पाक ने, सारी रात। मैं कैसे आपसे अर्ज करूं कि हमारा सजदा कमजोर है, महफिलें लंबी नमाजें छोटी। खुदारा वापिस आओ और खबरदार वो जो तुम्हें मलंग तलंग मिलते हैं, वो जो कड़े और वो जो जनाब, इनको कहो मौला अली शेर खुदा का नाम लेते हो। शेर खुदा तो कहते हैं मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह जन्नत में भी नमाज की तौफीक देना। फरमाते मेरा नमाज के बगैर दिल ही नहीं लगता, नमाज ना होगी तो दिन कैसे गुजरेगा। कुछ दुख ना बंदे के बड़े जाती किस्म के होते हैं, बंदा किसी से नहीं कह सकता, किसी से नहीं। मैं दयानतदारी से कहता हूं, बड़े करीबी बंदे से भी बंदा अपना दुख बयान नहीं कर सकता। हमारा दीन बड़ा खूबसूरत है, हमारे दीन ने ना हमें दुआ सिखाई है। क्या मतलब, जो किसी से नहीं ना कह सकते अपने रब से कह दो, राज भी रखा जाएगा, रहमत भी हो जाए। इबादत से रिश्ता जितना मजबूत हो, जितना ज्यादा। एक दोस्त मुझसे कहने लगे मेरा नमाज में दिल नहीं लगता, तो मैंने उन्हें कहा नमाज दिल की इबादत नहीं, अल्लाह की इबादत है। दिल ना लगे, पढ़नी फिर भी है, दिल का क्या ताल्लुक। दिल तो कई चीजों को करता है, कई को ना भी लगे। और मैंने कहा वैसे आपसे सच बताऊं, दिल अगर सही करके कहीं लगता है तो लगता ही नमाज में है। अगर वो कहीं सही करके लगता है ना, लगता ही नमाज में है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम तो इस तरह तरबियत करते नमाज की कि ज़हन के करीब बात चली जाती, करीब। ये देखिए ना, अब मेरा मजमून मुकम्मल हो गया, बात खत्म करने लगा, आप तवज्जो कीजिएगा मेरी बात पर। हुजूर ना ज़हन के करीब करके बात करते, इंसानी ज़हन के करीब बात ज़हन में उतर जाती। सरकार सहाबा से फरमाने लगे मुझे बताओ भाई, अगर किसी के दरवाजे पे नहर हो और वो दिन में 5 बार गुस्ल करे, उसके जिस्म पर कोई मैल रह जाएगी? एक तो नहर हो, नहर का माना ये कि पानी खुला हो, पानी की दिक्कत कोई नहीं, और फिर बंदा भी वो ना हो जो सुस्ती करे, 5 वक्त नहाने का आदी हो। दिन में बंदा 2 दफा भी नहा ले, 1 दफा भी नहा ले तो मैल है। फरमाया जो दिन में 5 दफा नहाए मैल रह जाएगी? कहा या रसूलल्लाह बिल्कुल नहीं रहेगी। अब जहां तक लोग पहुंच गए ना कि आप सोचे इस बात कि बंदा रहता है नहर के किनारे, सहूलत मौजूद है 5 वक्त गुस्ल करने, फौरन से हुजूर कभी मैल रह ही नहीं सकती। तो हुजूर फरमाने लगे जो 5 नमाजें पढ़े उसके जिम्मे गुनाह भी कोई नहीं रहता, उसके जिम्मे गुनाह भी। बंदे को रब का कुर्ब मिलता ही सजदे में। और जो कहता ना मैं आशिक रसूल हूं और फिर बेनमाजी है, उसका इश्क भी हमारी समझ में नहीं आता। हाँ, आशिक तो मिलता ही महबूब के दरवाजे पे है। ये कैसा आशिक रसूल है जिससे बैठ के बातें करा लो, गप्पे करा लो बड़ी देर, मजहबी उन्मानात पे गुफ्तगू करा लो, जितनी नमाज का टाइम आता है तो काम याद आ जाता है। ये कैसा इश्क है? नबी पाक ने तो फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक, नमाज को आंखों की। मैं तो दोस्तों से कहता हूं नमाजियों को इज्जत देनी शुरू करो। साढ़े खैर नाल मिलाद दा जलसा भी ना, ओदी भी सदारत मालदार नहीं करनी होती, चाहे सारा साल मसीते ना आवे। किसी को दाढ़ी टोपी लेके आ जाए, सदारत मालदार नहीं करनी। और जिसको 35 साल हो गया ना, फजर की अजान पढ़ता है और मस्जिद खोलता है और सफाई करता है और तहज्जुद भी पढ़ता है, उसे बिठाओ मिलाद की महफिल की सदारत करे। लेकिन बंदा माड़ा होता है ना भाग देने वाला, लिहाजा उसकी सदारत लिखी जा सकती। नाराज हो गए हो जाओ, कोई गल नहीं, गल तो ठीक की थी मैं। नाराज होकर फैसला कर लो कि कोई इंजी करता है, लेकिन नाराज होते फैसला नहीं करते। खुदा के बंदो, नमाजी का दर्जा, बहुत सारे उलमा हैं मशाइख तारीख में गुजरे हैं जो बेनमाजी की गवाही कबूल नहीं करते थे, कहते थे नमाज ही नहीं पढ़ता, इसकी गवाही कैसे? नमाज तो एक मियार है। तो अल्लाह के बंदों की ये शान है कि वो, मेरी चूंकि बात मुकम्मल हो गई है, मैं इसको समेटना चाह रहा हूं। नौजवानों से एक बात करूंगा बड़े दर्द के साथ, अपनी जिंदगी नमाज से मुरत्तब करें। हम, अल्लाह का शुक्र है, हमारी जितनी भी तरतीब किसी काम की लगती है ना, तू जोर से पहले आ जाना, तू जोर के, बड़ा कम ऐसे होता है कि हमें बताना पड़े 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। महफिल का टाइम मगरिब के बाद, इशा के बाद, इशा सारा दिन ही नमाज से मुरत्तब है। अपने आप को नमाज से जोड़े। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो रब का जिक्र करे वो जिंदा है, और जो मालिक को याद ना करे मुर्दा है।
करोड़ की गाड़ी दरवाजे के सामने खड़ी हो, 6 करोड़ का घर हो, पर अल्लाह का जिक्र नहीं करता तो बंदा जिंदा, नमाज की परवाह नहीं तो उसके अंदर जिंदगी नहीं है। अपना ये मेयार बनाए। सही मुस्लिम शरीफ में इस आया करीमा का शान नुज़ूल है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के काशाना नूर पे एक बड़ा ही नसीबों वाला मेहमान आ गया। उसके लबो लहजे में और उसके आने में महसूस ये होता था कि भूखा है, खाना चाहता है। हुजूर अलैहिस्सलाम फौरन अज़वाज मुतहरात के घरों में ये पैगाम दिया कि कुछ खाने को है तो भेजा जाए। दो जहां के शाह हैं पर पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। जवाब ये आया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो आपका फक्र इख्तियारी है ना, उसके सबब से कई दिनों में घर में खाना नहीं पका। महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के इज्तिमा पे नजर डालते हुए फरमाया, कौन है जो मेरे मेहमान को ले जाए और इसे खाना खिलाए। क्या लज्जत वाले जुमले हैं कि मेहमान मेरा है और कोई ले जाए और इसे खाना खिलाए। हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मजे की बात यह है कि वो ज्यादा मालदार आदमी नहीं थे, गरीब आदमी थे। बड़ी मजेदार होती है वो सखावत, जो सखावत नहीं होती कुर्बानी होती है, जो सखावत नहीं होती इसार होता है, जो दूसरे को तरजीह दी जाती है। इस तरह के लोग बड़ी मजेदार जिंदगी गुजारते हैं। मैं क्या करता हूं कि इसार बहुत आला इखलाक का नाम। हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये खिदमत मेरे नसीब में आए ना तो अपने आप को बड़ा ही खुशकिस्मत समझूंगा कि आपका मेहमान हो और खाना मैं खिलाऊं। हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेहमान को साथ लेकर के ना तो घर गए। बीवी से पूछा, खाना एक मेहमान के लिए चाहिए? उसने कहा थोड़ा सा है, जो बच्चों के लिए और आपके लिए। तो बीवी भी जनाब अबू तलहा की थी ना, खामन का मिजाज समझती थी। तो हजरत अबू तलहा ने फौरन कहा कि बच्चों को बहलाकर सुला दो और मैं और तुम भी किसी तरीके से रात गुजार लेंगे, पर ये मेहमान मुस्तफा करीम, ये मुस्तफा करीम के मेहमान है, नबी करीम के मेहमान है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। मेरी सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, पर मैं ये हुजूर के मेहमान है, इनको देना है, खिलाना बच्चों को। फिर गौर करना बात पर, बच्चों को। इंसान अपनी भूख बर्दाश्त करता है पर अपने बच्चों की भूख उससे बर्दाश्त नहीं होती। बच्चों को बहला करना, सुला दिया, और जब बच्चे सो गए तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस सहाबी ने अपनी बीवी को भी बात समझाई। तब उस रंग ये है कि खातून ने ना खाना दस्तरखान पे चुना और फिर तरतीब इस तरह की दोनों मियां बीवी ने बनाई कि तुम इस तरह करना, किसी तरीके से चिराग बंद कर देना, क्योंकि खाना तो एक आदमी पेट भर के बमुश्किल खा सकेगा। चिराग को बंद करना, चश्मे तसव्वुर में बात लाइएगा। और मेहमान के साथ बैठकर खाना भी सुन्नत है। खाना चुन दिया गया। हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा उठी और किसी काम के बहाने चिराग को बुझा दिया। दोनों मियां बीवी हाथ हिलाते रहे। ये बातें हम कर लेते हैं, सुन लेते हैं, कभी इनका जायका तो लिया करें, इसकी जरा लज्जत तो महसूस करें कि बच्चे भूखे सुला दिए, खुद दस्तरखान पे बैठे, हाथ भी हिल रहे हैं, मुंह भी हिल रहा है। लोग अदाकारियां करते हैं लोगों को अपना बनाने के लिए, अदाकारियां करते हैं। और यहाँ ये लोग क्या कर रहे हैं, ये रसूलुल्लाह को राजी करने के लिए आ रहे, नबी करीम को राजी करने के लिए। और अपनी भूख देखे ना, लोग रो के कहते हैं, पैसा होता तो रो के कहते हैं मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मैं कुछ नहीं दे सकता। और इनके पास नहीं है, फिर भी कह रहे हैं कि ले लो, हम तो देना चाह रहे हैं, खुद भूखे सो लेंगे। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम ने मेहमान को पेट भर के खाना खिलाया। और जब आप इखलास वाला मामला करते हैं ना, इसार वाला मामला करते हैं, तो फिर आपको दुनिया से डिग्री लेने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वो कमजोर आदमी है जो ये सोचता है कि मुझे लोगों से थोड़ी डिग्री लेनी चाहिए, लोग मेरी तारीफ करें कि मैं बड़ा सखी हूँ। हजरत अबू तलहा फरमाते हैं, रात में मेहमान को खाना खिलाया, सो गए। सुबह नमाज के वक्त मुरत्तब तरतीब के साथ मैं उठा, लेकिन जब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला कदम रखा तो मुझे बताना नहीं पड़ा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू तलहा, तेरा और तेरी बीवी का रात वाला अमल खुदा को भी बड़ा पसंद आया है और मोहम्मद मुस्तफा को भी बड़ा ही पसंद आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा पसंद आया है अमल रात। फरमाया अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया। रब फरमाता है वयुबसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। फरमाया वो लोग अपनी जात पर दूसरों को तरजीह देते तो चाहे उन्हें शदीद हाजत ही क्यों ना हो। शदीद, लेकिन ना मजा भी इसी चीज का है। अगर कुछ थोड़ा सा साइड से निकाल के आप किसी को दे भी दें तो ये कमाल थोड़ा है। मेरे पास पड़े हुए थे 50,000 तो मैंने 2,000 खर्च कर दिए, तो ये कमाल थोड़ा है। मेरे पास चंद चीजें पड़ी हुई थी तो एक मुझे पसंद थी, एक ना पसंद थी, तो चलो ये कौन सा मैं पहनता हूं किसी को दे दी, तो ये कोई कमाल है। अल्लाह तो फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अगर किसी नेकी तक पहुंचना है ना, देखिए फरमाया अगर नेकी तक पहुंचना है तो फिर सुनो, तुम हरगिज़ नेकी तक नहीं पहुंच सकते
جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. مما تحبون، وہ خرچ کرنی ہے جس سے تمہیں محبت ہو گئی، وہ چیز تم نے خرچ کرنی ہے جس سے تمہیں محبت ہو گئی ہے. لن تنالوا البر، ورنہ تم نیکی تک پہنچ سکتے. پھر ٹھیک ہے تم اپنے دل کو مطمئن کر لو، اپنے آپ پہ راضی ہو جاؤ کہ میں نے یہ کر لیا ہے، لیکن تم خیر تک نہیں پہنچ سکتے. اگر نیکی تک پہنچنا ہے تو پھر تو اپنی محبوب چیز، پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہوگی. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر حدیث کے راوی ہیں، ابن حبان میں موجود ہے، فرمایا جس شخص نے اپنی خواہش کو روک لیا، دل میں جذبہ تھا، خواہش تھی، پر اس نے اس کو روک لیا، جس نے اپنی خواہش کو روک کر، اپنے نفس کو روک کر اپنے بھائی کی ضرورت پوری کر دی، تو محبوب فرماتے ہیں اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس احسان کرنے والے کی بخشش ہی فرما دیتا ہے، رب اسے معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے کہ میرا بندہ سمجھ کے اس نے اس طرح کا رویہ کیا، میرا بندہ. دیکھیں نا، خواہشات کہاں نہیں ہوتی، خواہش کہاں نہیں ہوتی. یہ نفس تو ایک ایسا گھوڑا ہے کہ آپ اس کی ایک بات مانیں تو سمجھ لیں کہ ایک لگام اس کی ڈھیلی ہو گئی، پھر یہ فٹافٹ دوسری بھی ڈھیلی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری. خواہشات تو وہ انسان کے نفس کا وہ پیالہ ہے جو کبھی پر نہیں ہوتا. تھوڑا تھوڑا اپنی خواہشات کو روک کر اگر احسار کیا جائے، اگر کوشش کی جائے کہ چلے بہت زیادہ اپنے ہی آپ کو سنوارتے رہنا، اپنے ہی گھر کو سب ضرورت کا کام ضرور کریں، باقی کوشش کریں تھوڑا سا بچ جائے اور اس غریب کو بھی میسر آ جائے، اس غریب کو بھی جس بیچارے کے پاس اپنی چھت بھی موجود نہیں، گھر کی صرف اس کو سجانے سنوارنے میں کروڑوں روپیہ لگانے کی بجائے اگر کسی کی جھونپڑی کا بندوبست کر دیا جائے، گاڑی صرف اس لیے بدلنے کی بجائے کہ ماڈل پرانا ہو گیا ہے، اگر کسی شخص کے آنے جانے کے اسکول کے کرائے کا ہی بندوبست کر دیا جائے، تو میرے بھائی کس قدر زیادہ لوگوں میں پیار بٹے گا. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے پاس آتا ہے وہ اسے اپنا سمجھتا ہے اور اپنے اوپر خرچ کرنا ضروری جانتا ہے، تھوڑی تھوڑی قربانی دینا، تھوڑا سا خواہشات کو دیکھیں نا، بڑی معروف بات ہے، لیکن کبھی اگر آپ اس کا مزہ لینا تو مزہ بڑا شاندار ہے. گوشت جن گھروں میں کم پکتا ہے، جن غریبوں کے ہاں کبھی کبھی آتا ہے، وہاں بڑی لذت سے کھایا جاتا ہے. مدینے کے اندر کچھ علاقوں میں غربت تھی، گوشت آئے اور کبھی آئے تو بڑی جو ہے وہ لذت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینا. کیا لفظ ہے، کبھی ان کا اثر اور کبھی ان کا سرور محسوس کرے. گوشت کی خوشبو سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینا. میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے اگر روز پھل کھانے ہیں نا تو چھلکے پڑوسی کے دروازے کے آگے نہ پھینکنا، کہیں ان کے بچے بھی ضد نہ کریں یہی والا پھل ہم نے بھی کھانا ہے. پتہ نہیں بیچارے کا باپ لا کے دے سکتا ہے کہ نہیں لا کے دے سکتا. تو ایک بکری کی سری ایک صحابی نے کسی کے گھر میں بھیجی. اب یہ کبھی کبھی گوشت آیا ہے ہاتھ میں تو وہ پکتا ہے، اس کی ایک لذت ہے، اس کا ایک سرور ہے، وہ کھانا تھوڑا زیادہ کھایا جاتا ہے. اس کے گھر میں جب سری آئی ہے اس دل میں خیال آیا یار میں تو غریب ہوں ہی، یہ جو میرے ساتھ میں پڑوسی رہتا ہے نا مجھے اس کے حال کا پتا ہے. آج ہمیں پڑوسی کی بیوی اور اس کے بچوں کی حرکتوں کا پتا ہوتا ہے پر ان کی غربتوں کا پتا نہیں ہوتا. یہ پتا ہوتا کہ آنا جانا کس کا ہے لیکن وہاں بیمار کتنے، کمزور کتنے، پریشان کتنے، یہ نہیں پتا ہوتا. مجھے خبر تو ہے کہ میرے پڑوسی کے بچوں کو کتنا دیر ہو گئی گوشت نہیں کھایا، تو اس نے نا سیری ساتھ والے پڑوسی کے گھر میں بھیج دی. جب اس کے گھر میں آئی تو ماں باپ نے میٹنگ کی، بچوں کو بٹھایا، کہا تحفہ تو ہمیں ملا ہے، کھا تو ہم سکتے ہیں لیکن تمہیں پتہ ہے ہمارے ساتھ والے گھر میں کچھ بیمار لوگ بھی رہتے، تو بیمار کو اگر تھوڑا سا گوشت کا شوربہ پینے کو ملے گا تو اس کی دل کو تسلی ہوگی. بکری کی سری تیسرے گھر میں گئی، تیسرے نے چوتھے کے گھر میں بھیج دی، چوتھے نے پانچویں کے اور پانچویں نے چھٹے نے. اور جب چھٹے نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا یار دیکھو گوشت تو گھر میں آ ہی جاتا ہے لیکن نیکی کا موقع کبھی کبھی ہاتھ آتا ہے، کسی اور کو نہ دے دوں. اس نے دوبارہ پلٹ کے نا ساتویں کو دے دی اور جب ساتویں کے تھی آئی تو اس نے دیکھی او خو تو بڑے سارے گھروں میں ہو کے آئی ہے. ایک محدث نے تو یہاں کمال جملے لکھے ہیں، وہ کہتے ہیں اس نے پھر بھی اکیلے نہیں کھائی، اکیلے نہیں کھائی. اس نے بیوی سے کہا اس طرح کرو اس کو پکاؤ تو شوربہ ذرا زیادہ کرنا، ساتوں گھر مل کے ہی کھائیں گے. اس کا شوربہ ذرا زیادہ پکانا، ساتوں گھر مل کے کھائیں گے، تھوڑا تھوڑا کھا لیں گے، ذرا مل کے کھا لیں. میرے بھائی تھوڑا سا احسار کا مزاج بن جائے نا، آپ یقین کریں احسار کا مزاج بن جائے تو بہت ساری غربتیں ویسے ہی تقسیم. میرے صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جب اللہ تمہیں زیادہ پیسے دینے لگتا ہے نا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہارے غریب بھائی کا بھی اس نے کچھ حصہ بھیجا ہو، اور جب اگلے مہینے تمہیں تھوڑے سے اور زیادہ عطا کرے تو ہو سکتا ہے تمہاری بیمار بہن کا بھی اس میں حصہ. اور فرمایا جب اس سے اگلے مہینے تمہیں کچھ اور تھوڑے زیادہ دینا تو ہو سکتا ہے تمہارے کسی غریب دوست کا بھی اس میں حصہ ہو. جب یہ نظریہ ہوگا نا کہ میں دیتا جاؤں گا تو عرش کا مالک بھی مجھے نوازتا جائے گا تو پھر انسان کے اخلاق بڑی بلندیوں پہ جاتے ہیں. میں نے شروع میں کہا یہ وہ والی نیکی ہے جو روح کو سفر کراتی ہے، جو ٹھنڈک دیتی ہے، جو محبت فراہم کرتی ہے. دیکھیے نا کمال کی بات بخاری مسلم میں
सहाबा किराम अलैहिम रिदवान तशरीफ फरमाए। हजरत सहल बिन साद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते एक औरत आई और वो नबी पाक अलैहिस्सलाम से कुछ अर्सा पहले ना इजाजत लेके गई थी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल करता है आपके लिए एक चादर ना बना के लाऊं, एक कुर्ता ना बना के लाऊं। एक कमीज वो बना के लाई, उसने बड़े खूबसूरत नक्श निगार किए, हुजूर के लिए बना के लाना थी ना। उसने बड़ी मोहब्बत की, उसने बड़े प्रेम से, बड़ी रीझ से, बड़ी मिठास से, जाने कितना दरूद पड़ा होगा, जाने किस कदर वो राजी हुई होगी, यानी वो लम्हे उस पर कितने सुकून के गुजरे होंगे कि अपने नबी के लिए तैयारी कर रही है। कभी अम्मा बेटे के लिए टोपी बनाए ना तो अम्मा से पूछो उसका रंग ढंग क्या होता है, और जो अपने मुस्तफा करीम के लिए तैयारी करे वो बड़ी मोहब्बत से लाई, बड़े प्रेम से लाई और बड़े अदब से पेश की, हुजूर मैं लाई हूँ, मेरे महबूब भी बड़ा ही भला देने वाले हैं, मोहब्बतों का जवाब बड़ी मोहब्बतों से देने वाले हैं। नबी रहमत अलैहिस्सलाम उसी वक्त अंदर गए, उसी वक्त जब वो कमीज बना के लाई, अंदर जाके हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो कुर्ता पहना था उसको उतारा, और जो नई कमीज वो सहाबिया बना करके लाई थी हुजूर ने फौरन पहन ली और पहनकर सहाबा के बीच आए। सहाबा के बीच जैसे ही हुजूर आए ना तो एक सहाबी, बाद शारहीन ने नाम लिखा है कि गरीब सहाबी नहीं, हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ थे, मालदार आदमी, हुजूर की तरफ देख करके अर्ज करने लगे हुजूर कितनी प्यारी लग रही है, ऐसे लगता है कपड़ा भी आपके लिए बनाया गया। हुजूर क्या अंदाज है, कैसे फिट आई है वजूदे अतहर पर, क्या बात है महबूब, बड़ी प्यारी। तो हुजूर फरमाने लगे तुम्हें ज्यादा पसंद आ गई है, ज्यादा पसंद है? हाँ। फौरन अल्लाह के महबूब अंदर गए। देखना ये खासा मुश्किल काम होता है। मैंने कहा कि चीज कोई पुरानी हो जाए तो बचती है, नहीं हो फिर हमें पसंद हो और फिर जमाना तारीफ करे और उसको किसी को दे दिया जाए, ये इतना आसान नहीं होता। लेकिन कुर्बान जाऊं महबूब तेरी अदाओं पे, करीब महबूब अंदर तशरीफ ले गए और अंदर से हुजूर अलैहिस्सलाम ने, वो खातून तो जा चुकी थी खुश होके कि हुजूर ने पहन ली, महबूब ने फिर पुराना कुर्ता पहना और नई कुर्ता करके ना जनाब अब्दुल रहमान इब्न औफ के हाथ में थमाया और हुजूर दोबारा हुजरे में चले गए। तो लोगों ने कहा अब्दुल रहमान ये तुमने क्या किया, तुम देखते हो हुजूर की कुर्ता नूर पर पैबंद कितने लगे हुए, हुजूर तो कबूल ही नहीं फरमाते। सहाबा इकराम जब कहते हैं तो किसी पर बोझ बनना पसंद ही नहीं फरमाते, तो आज अगर महबूब ने कबूल फरमाया तुमने तलब कर लिया, तुम्हें ऐसा ना करना चाहिए था। जनाब अब्दुल रहमान ने भी जो जवाब दिया वो भी बड़ा कमाल है, रो पड़े, फरमाने लगे तुम्हारा क्या ख्याल है, पहनने के लिए ली है, ये तो हुजूर के वजूद से लग गई है, अब मरते वक्त घर वालों को वसीयत करूंगा कि इसमें मुझे कफन दे दिया जाए।